بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے ماہ رمضان کے کچھ روزے نہیں رکھ سکا، وہ شوال کے روزے کب رکھے گا؟ ماہ رمضان کے روزے جو رہ گئے ہیں ان کی قضاء کے بعد رکھے گا یا ماہ شوال کے 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنے کی اجازت ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے متعلق حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ان الفاظ کا یہ تقاضا ہے کہ جس شخص کے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو وہ پہلے رمضان کے روزوں کو پورا کرے پھر وہ شوال کے روزے رکھے۔ مثلا کسی نے ماہ رمضان کے 24 روزے رکھے اور 6 روزے کسی وجہ سے نہ رکھے، وہ نہ رکھ سکا، تو اس نے قضاء روزے رکھنے سے قبل شوال کے روزے رکھ لیے، تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھے ہیں، کیونکہ اس کے رمضان کے روزے ابھی پورے ہی نہیں ہوئے۔ تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رمضان کے روزے پورے کرے، اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ اس بنا پر ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ پہلے قضاء شدہ روزوں کو پورا کرے تاکہ وہ مہینہ مکمل ہو جائے رمضان والا، اور اس کے بعد ماہ شوال کے روزے رکھے۔ ان کا ثواب اسی صورت میں مل سکے گا جب رمضان کے روزے پورے کر لیے گئے ہوں گے۔ البتہ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں قضاء رمضان کو صیام شوال سے مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے شوال کے روزے رکھ لے اور قضاء کے بعد میں بھی رکھے۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں، مثلا وہ عورت جسے یہ اندیشہ ہو کہ قضاء رمضان کے روزوں کے بعد اسے ایام سے 2-4 ہونا پڑے گا اور شوال کے روزے ماہ شوال میں نہیں رکھ سکے گی، تو اس کے لیے یہ صورت جائز ہے کہ وہ شوال کے روزے رکھ لے اور بعد میں قضاء روزے جو بقایا بچے ہیں وہ رکھتی رہے۔ اسی طرح ایک آدمی عید کے بعد 24 شوال تک بیمار رہا، اب وہ قضاء رمضان کے روزے رکھے تو ماہ شوال ختم ہو جائے گا اور نفلی روزے شوال میں نہیں رکھے جا سکیں گے۔ تو ان مجبوریوں کی وجہ سے بہرحال آدمی ایسے حالات میں خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ قضاء رمضان کے روزوں کے بعد اگر اتنے دن باقی بچ جائیں کہ ان میں ماہ شوال کے 6 روزے بسہولت رکھے جا سکیں گے تو پہلے قضاء رمضان کے روزے رکھے جائیں، بصورت دیگر انہیں مؤخر کر کے پہلے شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمیں صحیح باتوں کو، صحیح مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔